بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پہلے ہماری گفتگو ختم نبوت پر چل رہی تھی، جو ہم نے بیچ میں موقوف کی، اور پھر گمراہ فرقوں کے تعلق سے بات چیت آئی۔ اچھا، گمراہ فرقوں کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایک دم سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ اختلافی بات شروع کر دیں، ایک دم سے بات یہ ذہن میں آتی ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمارے سامنے واضح فرمائی ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے واضح فرمائیں، واضح کریں، تو وہ اختلافی بات نہیں ہے۔ اختلافی بات کب ہوتی ہے؟ جب ہم آپ سے یہ کہیں کہ اس طرح کے کام کرنے والوں سے لڑو، اس طرح کے کام کرنے والوں کے مقابلے میں آؤ۔ لڑنے کی اجازت تو شریعت کسی سے بھی نہیں دیتی، یعنی اگر ہم ہندو سے بھی بحث کریں گے تو وہ بھی ادب کے دائرے میں، سلیقے سے بات کریں گے، بس اتنا کام ہے ہمارا، سلیقے کے ساتھ غلط کو غلط ثابت کرنا اور حق کو حق ثابت کرنا، ہمارا اتنا کام ہے۔ اور پھر جو لوگ طلبگار ہیں ان کا کام ہے جو غلط سنا جائے اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اور جو حق سامنے آئے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آئے کسی بھی مختلف فرقوں سے، تو وہاں اگر آپ کو گفتگو کا موقع ملے یا بحث کی شکل ہو تو اس میں ادب ملحوظ رہے، بے ادبی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، تیز آواز نہ ہو، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے علماء ہیں ان سے جا کے پوچھو، ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن اب چونکہ ایک بہت اہم چیز جو میں نے پہلے شروع کی تھی، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور میں آج کا یہ بیان اسی موضوع پر کروں گا اور اس سے موضوع ختم ہو جائے گا، چونکہ بہت اہم موضوع ہے۔ شکیل بن حنیف کے تعلق سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ یہ ایک شخص ہے جو بہار کا دربھنگا کا رہنے والا ہے، عثمان پور ایک جگہ ہے دربھنگا میں، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنے مہدی ہونے کا اور مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس بنیاد پر چونکہ یہ شخص اور اس کے ماننے والے اسلام سے خارج ہیں، لیکن بہت سے مسلمان ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے چال میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے نظریات کو اختیار کر لیتے ہیں، جس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو کارروائی ہے، ان لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں، ادھر ادھر جو محنت ہے ان کی، وہ بہت چھپ کر ہے، بہت پوشیدہ طور پر ہے، اتنے پوشیدہ طور پر ہے کہ سال ہا سال تک بھی بہت سے علاقوں میں ان لوگوں کے فتنے کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس لیے میں مجبور ہوا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہاں پر بھی یہ سوال ہوگا، جب ایک چیز ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی تو اس پر گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے درمیان میں اس طرح کا یا اس نام کا کوئی شخص آئے یا اس طرح کے دعوے کرنے والا کوئی شخص آئے تو ہمیں اس کے تعلق سے پہلے سے ہی معلوم ہو، تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں۔ جیسے ہم دیکھتے نہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے مریض کا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کے مرض کو بڑھائے گی، تو وہ مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ان کھانوں کا پرہیز کرنا ہے اور یہ دوائیں کھانی ہیں۔ تو ہماری دوائیں کیا ہیں؟ ہماری دوائیں اعمال ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارا پرہیز کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کو جاننا اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہوئے نکل جانا۔ اصل چیز تو یہی ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے میں بھی آپ کے سامنے اسی نسبت سے بات رکھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بچائے۔ اس کا نام شکیل بن حنیف ہے اور بہار کا رہنے والا ہے، عثمان پور کا۔ یہ وہاں سے دہلی گیا اور دہلی میں ایک جگہ اس نے جا کر وہاں رہنا شروع کیا، ٹیوشن پڑھاتا تھا، اسکول کی لائن کا پڑھا ہوا ہے، دینی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، لوگوں کے ساتھ رہ کر اس کے ذہن میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، اور پھر اس نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مہدی ایک ایسی علامت ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ ان کے آنے پر دنیا سے ظلم ختم ہوگا،
تنگیاں آسانیوں سے بدلیں گی، پریشانیاں خوشیوں سے بدلیں گی، اور دکھ سکھ سے بدلیں گے ان کے آنے پر۔ اور ان کے آنے کے 2 سال کے اندر ہی پوری دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ اسلامی نظام قائم ہوگا، اور اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد اسی دوران حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ 7 سال امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گے، اور تقریباً 9 یا 10 سال کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ہم ذہن میں رکھیں۔ شکیل بن حنیف جو ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے میں بات کو پھیلاؤں تو سارا ٹائم ختم ہو جائے، میں اس لیے مختصر جو مین پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جس مہدی کے بارے میں حضور نے بتایا ہے، آپ نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، یہ بات آپ نے بتا دی ہے۔ یہاں جو شکیل بن حنیف ہے، اس کا نام شکیل ہے اور باپ کا نام حنیف ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی ہوں گے، یہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے، اور ظاہر بھی خود نہیں ہوں گے بلکہ ان کو اس زمانے کے قطب اور ابدال، بڑے بڑے لوگ ان کو پہچان کر لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو بیٹھا کر ان سے بیعت کی جائے گی، یعنی ان کو خلیفہ مانیں گے، ان کو اپنا بڑا تسلیم کریں گے۔ اب یہ جو شکیل بن حنیف ہے، یہ بہار میں پیدا ہوا ہے اور دہلی میں اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مہدی میں اور اس مہدی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ مکہ اور مدینہ سے متعلق ہے، اور یہ بہار اور دلی سے متعلق ہے۔ 2 باتیں ہم ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مہدی ہوں گے ان کو میں نے بھی بتایا کہ وہ جس وقت آئیں گے ان کا سامنا دجال سے ہوگا، اور دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور 7 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ 7 دن ہے، اب کنفیوژن ہے اس میں، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن بہرحال اس کے وہ دن بھی لمبے ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد جو دن ہوں گے، جتنے بھی وہ دن رہے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، وہ پھر اتنے دن رہے گا، وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اب یہ اتنی لمبی یہ دجال ہوگا۔ اب یہ اگر مہدی ہے تو دجال کہاں ہے؟ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کم مدت میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا۔ اب یہ مہدی بن کے آیا ہے تو دجال کہاں ہے؟ مہدی کے ظہور ہوتے ہی دجال ظاہر ہوگا۔ اب جب اس سے یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ دراصل دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہیں۔ آپ ذرا ادھر دھیان دیں، بلیاں تو آتی رہتی ہیں، کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہیں۔ حدیث میں ہے کہ دجال ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر ایمان والا پہچان لے گا، یعنی ہر ایک نہیں پہچانے گا بلکہ اللہ جس پر کرم کرے گا وہ اس کے کافر، دجال کے کافر ہونے کو پہچان لے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہیں۔ حدیث میں اگر ہم غور کریں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دجال انسان ہوگا، کوئی جگہ نہیں ہوگی، دجال انسان ہوگا۔ جب وہ انسان ہوگا تو پھر امریکہ اور فرانس کو دجال کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ احادیث میں تحریف ہے۔ یہ بے وجہ قیامت کی علامتوں کو بیان کیا، تو قیامت کی علامتوں کو اس طرح بیان کیا، اور پھر ان کو دنیا میں جو ٹیکنالوجی کی شکلیں پائی جاتی ہیں ان پر ان کو فٹ کیا کہ یہ علامت قیامت کی جو بتائی گئی اس سے یہ مراد ہے، قیامت کی یہ علامت جو بتائی گئی اس سے یہ مراد ہے۔ اور کہا گیا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، یہ بات جو آتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ سے مراد وہ سیٹلائٹ ہے جو دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اس طرح کی تحریفیں اس نے کی ہیں۔ تو بہرحال امام مہدی کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، اس کا نام شکیل، اس کے باپ کا نام حنیف، وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بہار میں پیدا ہوا، دلی میں ظاہر ہوا۔ تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ ان کے آنے پر دجال آئے گا، اور دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور پھر یہ مہدی اسی وقت میں دجال ہی کے زمانے میں جامع اموی شام میں دمشق میں پہنچیں گے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ اتریں گے جو دجال سے مقابلہ کریں گے، اور حضرت مہدی 9 سال تقریباً رہیں گے۔ 9 سے 10 سال کے بارے میں روایات میں آتا ہے 9 سے 10 سال رہیں گے۔ اس کو دعویٰ کیے ہوئے تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں،
اب اس بیچ میں نہ کوئی دجال آیا ہے نہ حضرت عیسیٰ ہے. اچھا حضرت عیسیٰ نہیں اترے تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہی حضرت عیسیٰ کہنا شروع کر دیا، جبکہ حدیث کی روشنی میں مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. حضرت عیسیٰ وہی ہیں جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، جو بنی اسرائیل کے نبی رہ چکے ہیں، اگرچہ اس امت میں وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال ہیں وہ نبی. اب یہ شخص ہے، یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے. اب ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ خود ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس بنیاد پر وہ کافر ہے. اب یہ جو شکیل بن حنیف ہے، یہ اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے، لہذا اس کو ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے سب کافر ہیں. ان سے نکاح حرام ہے، ان سے تعلقات بنانا حرام ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، کافر میں فرق ہے. دو طرح کے کافر ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو اسلام کا دعوے دار نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب کا دعوے دار ہے، وہ بھی کافر ہے. ایک شخص وہ ہے جو اسلام کا دعوے دار ہے لیکن اسلام کے خلاف باتیں کہتا ہے. اس میں کافر میں اور اس کافر میں فرق ہے. اس کافر کو مرتد کہا گیا ہے. اسلامی حکومت ہو تو ایسے کافر کی سزا قتل ہے سیدھا، اور وہ کافر ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے. مان لیجیے کوئی ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، وہ بھی کافر ہے، لیکن اس کافر میں اور مسلمانوں میں سے نکلے ہوئے کافر میں فرق ہے. اس لیے اس چیز کو ہم سمجھیں. ہم غیر مسلم سے نکاح نہیں کرتے، ہم غیر مسلم سے تعلقات نہیں بناتے، ایسے ہی ہمیں اس طرح کے غیر مسلموں سے تعلقات بھی بنانے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے اور ان لوگوں سے بچنا ہے. اچھا ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے نا، اس بات کو دیکھو بہت ہوشیاری سے، بہت سمجھداری سے، کیونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ نہ سمجھیں کہ ہر جمعے کو بیان ہوتے رہتے ہیں لہٰذا ایک یہ بھی بیان ہے. نہیں، یہ بات میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت غور و فکر کے بعد میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے، اور میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر دلی کا بھی ہوتا ہے. دلی میں بہت بڑی تعداد میں ان کے ماننے والے موجود ہیں. بہت سے لوگ مہاراشٹر بھی جاتے ہیں. مہاراشٹر میں ایک شہر ہے، وہاں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں ان کو اخیر میں جس کو گمراہ کرتے ہیں اخیر میں اس کو وہاں پہنچاتے ہیں. تو ہم انٹرنیٹ بھی دیکھتے ہیں، ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، ہم یوٹیوب بھی چلاتے ہیں. ہمارے سامنے کب کون اسلام کی بات کا دعویٰ کرتے ہوئے غلط عقیدے والا ہمارے سامنے آ جائے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم اپنے آپ کو بچاتے چلیں، اور بچاتے چلنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مقامی علماء سے جڑے رہیں، ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں. جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے، مہدی کا یا حضرت عیسیٰ کا یا دجال کا یا علامات قیامت کے تعلق سے آپ سے کوئی شخص بات کرے، وہ بات چاہے صحیح کرے، آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو اپنی اس کی تمام باتوں کو سنیں، یا تو سنیں ہی نہیں پہلی بات، لیکن اگر کسی وجہ سے سننا پڑ جائے تو ان تمام باتوں کا اپنے علماء کے سامنے تذکرہ کریں کہ یہ باتیں کہنے والا ایک شخص ملا تھا، بتائیے یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. علماء نے اپنی کارگزاری بتائی کہ ہمارے یہاں تقریباً بجنور کے ایک شہر میں سن 2012 میں اس فتنے سے متاثر لوگ آئے اور انہوں نے تقریباً 2-2.5 سال اسی طرح گزارے. شروع میں لوگوں نے ایسی سرسری لیا، اور جب سرسری لیا گیا کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اندر خانہ وہ محنت کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کھل کر سامنے آئے تو اب مقابلہ آسان نہ رہا. اس لیے ہم سب اپنی ذاتی ذمہ داری اس کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. میرے ایمان کی حفاظت میں خود کروں گا، آپ کے ایمان کی حفاظت آپ خود کریں گے. اللہ کے حکم جب ہمارے موت کا آئے گا اور ہم قبر میں جائیں گے تو میرے ایمان کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، آپ کے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اس لیے ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر اپنے طور پر کرنی ہے، ذاتی طور پر کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ غلط چیزوں کو سرچ نہ کریں. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر کر دی، آپ اس تقریر کو سرچ کرنے لگے کہ بھئی ذرا آپ دیکھیں دوسری کون ہے، وہ ذرا سمجھے دوسری کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلط سوالات کو اور غلط چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے کو منع فرمایا. صحیح باتوں کی تحقیق کرو، غلط باتوں کی تحقیق مت کرو. شر کے سوال نہیں پوچھا کرتے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ شر کے سوال نہیں پوچھا کرتے. جو رہتے شر کے سوال نہیں پوچھا کرتے، ایسے ہی شر سے متعلق کسی بھی چیز کی تحقیق نہیں کیا کرتے. اگر تحقیق کر
کرنی ہے تو ہم موجود ہیں اور علماء موجود ہیں، وہاں جا کر پوچھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تحقیق جب آپ کریں گے، میں کوئی بات بتاؤں گا، آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا تو مجھ سے کر سکتے ہو۔ انٹرنیٹ پر ہونے والے سوال کو آپ آسانی سے کر نہیں سکتے، اگر آپ کمنٹ کے ذریعے کر بھی لیں تو اس کا جواب ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب زمین سے جڑیں، ہم ہوا سے نہ جڑیں، ہم زمین سے جڑیں۔ اگر ہم زمین سے جڑے رہیں گے، اپنی مسجد سے، اپنی مسجد کے امام سے، اپنے محلے کے عالم سے ہم جڑے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم آسمان سے، جب ہم ہوا سے اور جب ہم انٹرنیٹ سے جڑیں گے تو پھر ہم گھر بیٹھے گمراہ ہو جائیں گے اور ہمیں اپنی گمراہی کا پتہ بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔